آپ ایز سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی اس بات کی حمایت کریں گے کہ مروت صاحب شوڈ سٹے آؤٹ آف پاکستان تحریک انصاف؟ دیکھیے، یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے، اس میں مشاورت شامل ہے، یہ فیصلہ درست فیصلہ ہے۔ درست فیصلہ، بالکل صحیح۔ میں اس سے اور نہیں اس پہ سوال کروں گا آپ سے۔ آج آرمی چیف کا میڈیا سے انٹریکشن ہوا تو اس کے اندر عمران نے آج تیسرا خط لکھا ہے، لیکن آرمی چیف کا آج جواب یہ تھا مجھے خط ملا نہیں، ملا تو پڑھوں گا بھی نہیں، وزیر اعظم کو بھیج دوں گا، یہ خط سب چالیں ہیں۔ تو یہ بڑا سٹرونگ ورڈڈ قسم کا ریئیکشن تھا، ویری شارٹ لیکن بڑا سخت الفاظ کا چناؤ تھا۔ اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ تو کیا کہا جا سکتا ہے۔ خان صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہر جگہ پہنچ رہی ہے، پاکستان کے بچے بچے تک پہنچ رہی ہے، مقتدر حلقوں میں پہنچ رہی ہے، عدلیہ میں پہنچ رہی ہے، ہر جگہ پہنچ رہی ہے۔ وہ کیا رہے ہیں؟ وہ پاکستان کی قوم کی آواز اٹھا رہے ہیں، وہ آواز بن چکے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور پاکستان کے اداروں کے درمیان کوئی خلیج نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان کی فوج ہماری فوج ہے، ہم اس کو اپناتے ہیں، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اس فوج کا کام ہے کہ وہ اپنے آئینی حدود میں رہے، سیاست میں مداخلت نہ کرے۔ جو اس وقت ملک میں ظلم اور بربریت اور فسطائیت اور اغواکاری کا ماحول ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ تو یہ خان صاحب بات تواتر سے کر رہے ہیں، اس میں کوئی بات نئی نہیں ہے جو کوئی جانتا نہیں ہے، لیکن وہ اعادہ کرتے رہیں گے۔ وہ یہ بات ایک قومی لیڈر، سب سے بڑے قومی لیڈر کی حیثیت میں کر رہے ہیں، اور یہ بات ہر ایک تک پہنچ رہی ہے۔ لیکن آرمی چیف نے تو اس کو اکنالج ہی نہیں کیا خط کو، اور ساتھ یہ کہہ بھی دیا کہ وہ اس کو چالیں کہہ رہے ہیں۔ چالوں کے طور پر تو آپ سمجھ جائیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، تو راستہ تو بند ہے پھر۔ وہ دیکھیے، یہ جو مرضی گفتگو کریں، الفاظ ان کو کون دیتا ہے، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ بات سامنے آ گئی نا، بات ان تک پہنچ گئی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کون شخص نہیں جانتا آج پاکستان میں کہ عمران خان نے کیا کہا ہے۔ وہ آپ کے محدود میڈیا پہ بھی چھائے ہوئے ہیں، وہ سوشل میڈیا ہو، وہ اخبارات ہوں، وہ ہر جگہ چھائے ہوئے ہیں۔ ان کی بات کے بغیر اس وقت پاکستان میں سیاسی گفتگو ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا جو وہ کہہ رہے ہیں آپ جمع خاطر رکھیے، وہ پہنچ گیا ہے، اس پہ گفتگو بھی جہاں ہونی چاہیے وہاں ہو رہی ہوگی۔ عدالت نے تو یہ اندیا دے دیا ہے کہ یہ معاملہ شاید عدالت میں بھی اٹھے۔ جو خط عمران خان صاحب نے چیف جسٹس صاحب کو لکھا تھا، چیف جسٹس نے تو اکنالج کر لیا، بینچ کو چیف جسٹس نے تو میڈیا کے سامنے تصدیق کر دی کہ انہیں خط مل گیا، اور 184(3) کے نیچے کاروائی بھی ہوگی۔ بس ٹھیک ہے۔ اور یہ بات جو ہے کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی صیغہ راز میں رکھنے والی بات عمران خان صاحب نے کی تھی۔ اس کا اعادہ آپ ٹی وی پہ روز کرتے ہیں، اخبارات کی سرخیاں کرتی ہیں، تو بات پہنچ چکی ہے جہاں پہنچنا چاہیے تھا بات کو۔ راجہ صاحب، لیکن 24، 25، 26 نومبر کے دائیں بائیں جو ایک انٹریکشن چل رہا تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھرو محسن نقوی یا مے بی تھرو ادرس، پھر جو پشاور میں بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف سے ملاقات ہوتی ہے وہ سیکیورٹی موڈ کے درمیان میں، اس کے علاوہ پھر انہوں نے ایک دفعہ اشاروں کنایوں میں تذکرہ کیا کہ کہیں اور بھی سینئر لیول پہ رابطے ہوئے ہیں، تو وہ رابطہ سازی پھر نتیجہ خیز نہیں ہوئی، تبھی آگے سے دروازے کو بند کر دیا گیا یا تالا لگا دیا گیا۔ نہیں، دروازہ عمران خان صاحب نے بند کیا ہے۔ دیکھیں، اگر کسی کی یہ خواہش تھی کہ وہ کوئی ڈیل کر لیں، اگر کوئی ڈیل کروانے کی کوشش کر رہا تھا تو خان صاحب نے کہا ہے کہ اس طرف آپ تکلف مت کیجئے، میں نہ بنی گالا جاؤں گا، نہ نتھیا گلی جاؤں گا، میں جیل میں بیٹھا ہوں، میں اصول کی بنیاد پر ایک بات کر رہا ہوں، میں جیل سے اگر باہر آؤں گا تو آئین اور قانون کے مطابق آؤں گا، میں اپنے تمام ساتھیوں کے ہمراہ آؤں گا، مجھے کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے باہر نکل کر پاکستان کے عوام کی نمائندگی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو وہ بالکل اس قسم کے کسی عمل کا حصہ نہیں بننا چاہتے، اسی لیے انہوں نے اس عمل کو بند کیا ہے، یہ بند خان صاحب نے کیا ہے، اور اسی لیے وہ اب اپنی آواز اور اپنا اصولی موقف جو ہے آواز بلند بیان کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کی خواہش ہو سکتی ہے لیکن سر، نتھیا گلی کی دعوت، نتھیا گلی کی آفر جو تھی وہ تھی کس سے؟ نتھیا گلی کی آفر کس کی جانب سے تھی کہ دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا، چھوڑ دیں اس کو، وہ چھوڑ دیجئے۔ دیکھیں ہوتا اس طرح نہیں ہے کہ کوئی فرمان لے کر آتا ہے کہ یہ فرمان ہے، باتیں ہوتی ہیں اشاروں کنایوں میں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں ملے تھے، وہاں بیٹھا تھا، اگر یہ ہو جائے تو کیسا ہے خان صاحب،
یوں نہ کر لیں. خان صاحب نے ان تمام سرگوشیوں کو، ان تمام اشاروں کنایوں کو ختم کر دیا ہے. انہوں نے کہا اس طرح کی بات مت کرو، اس طرح نہیں ہوگا، ہم کوئی ڈیل کر کے آگے نہیں بڑھیں گے. پاکستان اس گرداب میں پھنسا ہوا اسی لیے ہے کہ ماضی میں کبھی ایک پارٹی، کبھی دوسری پارٹی، وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ PMLN ہو، باہر نکالے گئے اور پھر کوئی ڈیل کر کے واپس آ گئے. تو ان ڈیلوں کا پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. وقتی طور پہ آپ کو حکومت بھی مل جاتی ہے، وقتی طور پہ آپ کے مقدمے بھی ختم ہو جاتے ہیں، لیکن پاکستان پیچھے چلا جاتا ہے. ہر NRO کے بعد پاکستان پیچھے جاتا ہے. پاکستان میں نہ جمہوریت کو کوئی بڑھاوا ملتا ہے، نہ پاکستان کی سیاست کو، نہ معاشرت کو، نہ معیشت کو. تو خان صاحب بالکل واضح ہیں کہ کسی چور دروازے سے آگے نہیں بڑھا جا سکتا. یہ ہے وہ معاملہ جو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا. لوگ یہ سمجھ رہے تھے بس کوئی ڈیل ہوا چاہتی ہے، اب خان صاحب ڈیل کے تحت باہر آئیں گے اور خاموش ہو کر کہیں بیٹھ جائیں گے. انہوں نے کہا ایسا بالکل نہیں ہوگا، میں بالکل کسی ڈیل کے تحت باہر نہیں آؤں گا، میں اپنی بات کرتا رہوں گا. اور یہ جو فسطائیت کا، اغواکاری کا جو عمل ہے، اس نے بالآخر ختم ہونا ہے، بالآخر اس کو شکست ہونی ہے. وہ جیل میں بیٹھ کر اس کو شکست دیں گے.